ہر بندے کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا ایک انداز ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنی لائف میں کون سی ڈائریکشن اپنی چوز کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم نے پہلے بھی اس بات کو ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ہماری جو لائف کی جو ڈائریکشن ہے وہ کس طرف ہوگی، ٹھیک ہے۔ بینگ اے مسلم ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ وہ جو یہودی تھے، لاسٹ ٹائم جو میں نے آپ کو آ کے ڈسکس کیا کہ فوراً جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جو نان مسلمز ہیں وہ ایک جال کریٹ کر رہے ہیں، اور ہم مسلمز ہیں اور ہم نے ان جالز کو جو ہے وہ توڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ کافی ڈیٹیل سے میں نے جو ہے وہ بات کی تھی لاسٹ ٹائم۔ تو اب دیکھا جائے تو جیسے ہی ہم جو ہے وہ زمانہ طالب علمی سے جب ہم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ اب ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے کہ لائف میں جو ہے وہ کیسے، اب کون لوگ تھے وہ کیسے آگے بڑھے، اور پھر جو ہے وہ ہم بھی ان کے جو ہے وہ پیروی کرنی سٹارٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ اب دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر قدرتی موٹیویشن ہوتی ہے، اور وہ ان کے اندر سیلف جو ہے وہ ان کی اپنی اللہ کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ جیسے وہ لوگ جو ہیں جن کے اندر سیلف موٹیویشن ہوتی ہے، پھر ان کی جو ہے وہ اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اپنی ایک پہچان ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر واصف علی واصف حضرت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ڈاکٹر اقبال ہیں جنہوں نے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ فلسفہ کے اوپر ورک کیا، اور مسلمان جو ہے وہ اس وقت کی جو مسلمان تھے ان کو جگانے کی کوشش کی۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ موٹیویشن سے جیسے ہی ہم جو ہے وہ آگے کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہماری ایک سوچ، پھر اس سوچ کے اوپر جو ہے وہ پھر جو ہے وہ اس سوچ کو جو ہے وہ ہم لے کر نا ہمارے جو ہے وہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے ارد گرد کا جو ہے نا وہ ماحول جو ہے وہ بڑا اس پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ دوسری چیز آ جاتی ہے ہمارے ٹیچرز کی ورکنگ کیا ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ اب ایک ٹیچر جو ہے وہ انسان کی جو ہے وہ ڈائریکشن کو کس طرح چوز کرواتا ہے، میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ بات ڈسکس کی تھی، ٹیچر از دا ویپن آف دی نیشن۔ کسی بھی قوم کا جو ہتھیار ہے وہ اس کے ٹیچرز ہیں، کیونکہ ٹیچر ہی جو ہیں وہ اس قوم کو جو ہے وہ بدل کے رکھتے ہیں، اس قوم کے جوانوں کا جو ہے وہ ذہن سازی کرتے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، اس مہر تباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، اس مہر تباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو سنبھال کے رکھے، میں اپنے اس مہر تباں سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو سنبھال کے رکھے، میں اپنے چمن کے ذرہ کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہی ایک ٹیچر کی مثال ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ان اسٹوڈنٹس کے اوپر جو ہے وہ خود محنت کروں گا، اور ان محنت کے اوپر جو ہے وہ میں اپنے ان اسٹوڈنٹس کو اجاگر کروں گا، اور اجاگر کر کے ان کے مقصد کو سمجھاؤں گا کہ بھائی اپنے مقصد پہ چلو، ٹھیک ہے، اور اپنی لائف کی ڈائریکشن بناؤ، ٹھیک ہے۔ اور جب ہم وہ ڈائریکشن بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سوال آتا ہے کہ جب ہم سوچنے لگتے ہیں کہ واٹ از دا ڈائریکشن آف لائف، تو ہمارے پاس وہ جو ہیں وہ کافی سارے جو ہیں وہ ذہن میں آ جاتے ہیں کہ ہم کیسے جو ہے وہ اس ڈائریکشن کو چوز کریں۔ دیکھیں اب جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ ایک شیخ سعدی کی بڑی زبردست جو ہے وہ حکایت یاد آ رہی ہے اس وقت۔ تو اس وقت شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ کی عمر کتنی ہے، تو شیخ سعدی کہنے لگے کہ میری عمر جو ہے وہ صرف 4 سال ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ آپ کے تو بال سفید ہو گئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میری عمر 4 سال، تھوڑا حیرانگی والی بات ہے۔ تو اس پر شیخ سعدی نے اس وقت کہا تھا کہ میری عمر 4 سال اس وجہ سے ہے کیونکہ مجھے شعور جب پیدا ہوا تو اس شعور کے جو سال ہیں مجھے 4 سال ہو گئے کہ مجھے اپنی زندگی کا جو شعور پیدا ہوا، جو میں نے اپنی زندگی کا ایک وے لیا، جو میں نے اپنی زندگی کا ایک ڈائریکشن لی کہ میں نے کیسے ورک کرنا، میں نے کون سے راستے پہ چلنا، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ کی ذات، وہ کیا کہتے ہیں، وہ سچل سرمست نے کہا تھا نا کہ من عرف نفس عرف ربا، یعنی کہ یہ حدیث شریف کا میرے خیال سے غالباً مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بیشی معاف فرمائے، کہ جس نے جو ہے وہ اپنے نفس کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کا عرف حاصل کر لیا، اس نے جو ہے وہ اپنے رب تک پہنچ گیا۔ تو یہی بات جو ہے وہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے، کہ یہی چیز ہے کہ ہم نے اپنے خود کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے، اور خود کو پہچان کے جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ راستہ لینا۔ اب جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ نیکسٹ چیز ہے، why it is necessary to choose the right direction of life۔
اب ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن کیوں کیسے لیں گے؟ یہ نیسیسری کیوں ہے؟ یہ ضروری کیوں؟ اس کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی ہمارا مقصد نہیں ہوگا نا لائف میں، ٹھیک ہے، تو زندگی کا میں کہتا ہوں فائدہ ہی کوئی ڈائریکشن ہی نہیں ہے، کوئی وے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر میری زندگی کا کیا فائدہ؟ ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ اب جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ ہے رائٹ ڈائریکشن، ٹھیک ہے، رائٹ ڈائریکشن جو ہے، رائٹ ڈائریکشن آف لائف میکس لائف کمفرٹیبل، ٹھیک ہے، جیسے ہی ہم جو ہے وہ رائٹ ڈائریکشن پہ جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہماری لائف کو جو ہے وہ بہت ہی کمفرٹیبل بنا دیتی ہے۔ اب فار ایگزامپل سمپل سی بات ہم لے لیتے ہیں، اب ڈائریکشن کون سی ہوتی ہے؟ جو ہماری سوچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری سوچ کیا ہے؟ جو ہمارا شوق ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اسی چیز کو پہچاننا ہے کہ ہماری جو ہے وہ سوچ جو ہے، ہمارا جو شوق ہے وہ ہماری ڈائریکشن سے ملتا ہو، ٹھیک ہے، اور ریسنٹلی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ دیکھا کہ یہ جو ہے ان کی میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ اب یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جو ہے وہ یوتھ کی جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں کہ برین واشنگ کر رہے ہیں، بالکل چینج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ دوسرے لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ کسی بھی قوم کا جو لباس ہے نا، ٹھیک ہے، وہ اس کے جو ہے وہ ذہن کی جو ہے وہ شناخت کرتا ہے کہ یہ بندہ اس ذہن کا مالک ہے، ٹھیک ہے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری روزمرہ زندگی میں ہمارے پاس کیا چاہتا ہے؟ کیا ہمارا جو ہے وہ لباس، کیا ہماری جو ہے وہ رہن سہن، کیا وہ ہمارے صحیح رستے پر ہے؟ ایک سمپل سا سوال ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اب جو ہے وہ ہم اپنی جو ہے وہ ایک جو راستہ چوز کر رہے ہیں، جو ڈائریکشن چوز کر رہے ہیں، جو سمت ہم چوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سمت میں جو ہم چل رہے ہیں کیا وہ سمت جو ہے وہ صحیح ہے؟ اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے، فرمایا گیا جب ہم ہر نماز پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ سے ہم فرماتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، تو اب وہ سیدھا راستہ پھر آگے مزید اللہ کی ذات ایکسپلین فرماتی ہے کہ وہ سیدھا راستہ وہ لوگوں کا ہے جن لوگوں پہ میں نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا جن کے اوپر جو ہے وہ میرا غضب نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ what carry is the right form to me, what carrier is right for me، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہ اس چیز میں آتا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ جو ہے رائٹ ہے، ٹھیک ہے، تو میں نے آپ کو سمپل سی مثال دی کہ جو ہے وہ میں خود کو اب یہاں پر میں نے وہ ایک یونیورسٹی کی ایک ریسرچ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ 93% جو ہیں وہ اس دنیا میں وہ اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنے شوق کے بغیر جیتے ہیں، مطلب ایک لائف ایڈجسٹ ہے، ٹھیک ہے، صبح سے لے کر شام تک خود کو ایک شیڈیول میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سیم جو ہے وہ اسی روٹین میں رہتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے اپنی روٹین کے مطابق جو ہے وہ جیتے رہتے ہیں، اپنے شوق کو نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اپنی پرسنالٹی کو نہیں پہچان پاتے، ٹھیک ہے، اپنے اندر کی جو چیز ہے جو اللہ کی ذات نے اس کو ایک ایبلٹی دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پہچانتے، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ اے کعبہ تیری جو ہے وہ عظمت سے زیادہ ایک مسلمان کی زیادہ عظمت، ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پر اور فرمایا کہ کسی مسلمان کا عیب کسی دوسرے کے سامنے ظاہر کر دینا، فرمایا کعبے کو گرا دینا چھوٹی چیز ہے، ٹھیک ہے، اور ایک مسلمان کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کعبے کو گرا دینا چھوٹی چیز، اتنی بڑی جو ہے وہ چیز ہے کعبہ کا نقابہ، جو جہاں پر مناسک حج ادا کیا جاتا ہے، جو کہ سب سے مین ہے، جہاں پر جو ہے وہ طواف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ رحمت اللہ پاک جو ہے وہ طواف کرنے والوں پر نازل فرماتا ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر فرمایا کہ کعبے کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے، ٹھیک ہے، کعبے کو گرا دینا چھوٹا گناہ ہے، اور دوسری طرف جو ہے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو دوسرے کے سامنے ذلیل کر دینا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور مسلمان جو ہے یہ میری نظر میں جو ہے یہ ایک جو ہے میرے خیال کے مطابق جو میں سوچتا ہوں یہ ایک ہیرا ہے، اب ہیرا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہیرے کی قیمت جو ہے وہ تو جواہری جانتا ہے نا کہ یہ ہیرے کی قیمت کیا ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک ہیرا جو ہے وہ کہیں کسی قیمتی جگہ پر بھی پڑا ہو تب بھی ہیرا ہی ہے،
अगर कहीं किसी नाजेबा जगह पर गिर जाए, किसी गलीज जगह पर भी गिर जाए, फिर भी हम उसको वहां से निकाल के उसको साफ करेंगे तो वो हीरे का हीरा ही है, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो अब उसको फिर साफ किया जाएगा, उसको तराशा जाएगा, जब उसको तराश कर जो है वो एक फिर जब उसको लॉन्च किया जाएगा तो उसकी कीमत वैसी की वैसी रहेगी। तो यही चीज मेरे मोहतरम, यही एक मुसलमान की जो है वो अल्लाह पाक जो है, मैं कहता हूँ कि यही एक मुसलमान की मिसाल है कि मुसलमान किसी भी हालत में हो, कहीं भी हो, मुसलमान एक हीरा ही है, ठीक है। इसको सिर्फ पॉलिश करने की जरूरत होती है, ठीक है। फिर इसको डायरेक्शन लेने की जरूरत होती है, इसको एक वे लेने की जरूरत होती है, और फिर उस वे में चलना होता है, और उस वे में चलकर जो है वो इसने जो है वो वर्किंग करनी है, ठीक है। अब जो है वो इंसान की जो है वो नेचर जो है वो आप जो है उससे बेहतरीन वाकिफ है। फिर अल्लाह ताला की जात फरमाती है, मेरे रास्ते में निकल कर तो देख, राहें ना खोल दूं तो कहना। जब हम उसके रास्ते में निकलेंगे तो वो अल्लाह की जो जात है वो हमें जो है वो अपनी जो है वो रास्ते दिखाएंगे। अब जो है वो सर्च ऑफ एम्बिशन, मेरी जो है वो जो शौक है उसकी तलाश कैसे होगी, ठीक है। मैं खुद के अपने जो शौक है उसको कैसे तलाश करूंगा, मेरे अंदर क्या छुपा हुआ है। अब देखिए सिंपल सी बात है, हर बंदा चाहता है कि जो है मेरे अंदर जो कुव्वतें हैं, मेरे अंदर जो तवानाई है, ठीक है, मैं उसको ज़ाया न होने, ठीक है। तो जब जो है वो उसके अंदर की एबिलिटीज जो हैं वो ज़ाया नहीं होती, ठीक है, तो फिर जो है वो उसके लिए उसको क्या चीज चाहिए, तो उसके अंदर का जो शौक है, उसके अंदर की जो चीजें हैं, ठीक है, वो उसको जो है वो उसको मेंटेन करके रखे, उसको पहचाने, ठीक है, खुद को पहचाने। मुझे जो है वो मेरे एक जो है वो उस्ताद ही कह लें, उन्होंने वो जो है वो रेडियो के ऊपर ना शो करते हैं, FM जो है 103 के ऊपर, उन्होंने मुझे एक बात बोली, उन्होंने कहा कि तू जो है FM क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता। तो मैंने कहा कि सर क्या प्रोसीजर है उस FM को ज्वाइन करने का। तो उन्होंने कहा कि तूने जो है वो तकरीबन कोई 3 माह तक ना वो शुरू से लेकर सुबह से लेकर शाम तक जितने भी FM के जो हैं वो अपना जो चलते हैं प्रोग्राम उन सबको सुनना है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है सर, फिर क्या होगा। उन्होंने कहा उनको सुन के, ठीक है, ये नहीं कहना कि जो मेरा सर कर रहा है, ठीक है, मैं वही प्रोग्राम करूँ, ठीक है। उन्होंने वो प्रोग्राम नहीं किया, ठीक है। तूने वो प्रोग्राम करना है जो तेरे अंदर से निकलता है, ठीक है, जो तुझे पसंद हो, जो जिसकी फ्रीक्वेंसी तेरे अंदर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर दे, ठीक है, वो प्रोग्राम करेगा तू। फिर मैंने जो है वो इस चीज के ऊपर मजीद सोचा, ठीक है, और ये तो चलो एक बात की बात है, पर्सनल की बात है, लेकिन बताने का मकसद ये था कि खुद को जो है वो डेली लाइफ के अंदर जो भी है वहां पर जो है वो डिस्कस करना है, खुद को देखना है, अपने आप को पहचानना है, अपने ऊपर वर्क करनी है, सेल्फ वर्किंग करनी है, ठीक है, कि मेरा शौक क्या है, मैं किस तरफ जाऊंगा। मैंने पहले डिस्कस किया कि दुनिया में 93% पीपल ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि जो है वो अपने शौक से जो है वो उनसे जो है वो शौक से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, जो उनका शौक नहीं होता। मैंने आपको पहले बता रहा हूँ कि अपने शौक से निकल कर लाइफ जीते हैं, ठीक है, वो उनका शौक नहीं होता, सिर्फ सुबह से शाम तक एक रूटीन बनी होती है, एक साइकिल बना होता है लाइफ का, उसी के अंदर रहते हैं, ठीक है, और अपनी जिंदगी जी रहे हैं और दिन पूरे कर रहे हैं। अपने शौक को पहचानो, अपने अंदर जो है वो एक कोई भी शौक है उसको पहचानो। फिर दूसरी चीज जो होती है हमारे अंदर जो है वो महदूद चीजें जो है वो हमारे पास, हमारी एक महदूद सोच रह जाती है। अब महदूद सोच कैसे रहती है हमारी, उसकी जो है वो एक सिंपल सी मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। अब हम जब जो है वो मैट्रिक करते हैं तो उसके बाद जो है वो हम FSC करते हैं, ठीक है, उसमें जो है FSC में जो है वो 2 ऑप्शन होते हैं हमारे पास, जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल। आज यहाँ पर जो पाकिस्तान में जो आमतौर पर ट्रेंडिंग चल रही है हमारे यहाँ स्टूडेंट के पास जो चलती है, ठीक है, तो उसमें ये होता है हम कहते हैं या मेडिकल होगा या नॉन मेडिकल होगा। और भाई ये क्यों, मेरा एक सवाल है, आप खुद से भी सवाल करें, क्या ये 2 ही शोबे बचे जिंदगी में और कोई शोबा नहीं? मेरे सर ने जो है वो एक सिंपल सी, जब मैं कॉलेज में था तो उस वक्त एक सिंपल सी मिसाल दी थी। उन्होंने बोला था कि जो है वो एक जो है वो अपना जो क्या उसको बोलते हैं कि हमारे यहाँ जो चलती थी क्लास में जो है वो एक लड़का जो है वो MCAT की जो है वो क्लास लेते थे हम जो है वो मिलके, मैं और मेरा एक दोस्त, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब हमारे यहाँ वो दोस्त का भी आगे एक दोस्त था, वो दोनों मिलके जो है वो MCAT की क्लास लेते थे। तो अब वो जो मेरा एक दोस्त था वो दूसरे को पढ़ाता था,
وہ اس طرح پڑھاتا تھا کہ مطلب اس کو ٹیچنگ کرتا تھا کہ اب یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یہ پڑھ لو. اب آگے کیا ہوا، دونوں نے ایم کیٹ کا ٹیسٹ دیا، ٹھیک ہے. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا اس کا کلیئر ہو گیا، اور جو اسٹوڈنٹ نہیں رہا اس کا کلیئر نہیں. ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ کی بھی عطا ہے نا، اس نے بھی کسی ہر بندے کو جو ہے وہ ہر کام کے لیے چنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، ہر بندے سے علیحدہ کام لینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سر کہہ رہے تھے کہ وہ دونوں ہم تینوں جو ہے وہ ایک کمپنی میں تھے. ٹھیک ہے. ہم تینوں نے ٹیسٹ دیا. ٹھیک ہے. اور ہم دو جو ہے وہ رہ گئے، اور وہ جو اسٹوڈنٹ تھا وہ نکل گیا، وہ کلک کر گیا، اس کا جو ہے وہ ایم کیٹ میں ہو گیا. تو سر جو ہے وہ کہنے لگے کہ اب آج میں ایک یہاں پہ ایک لیکچرر ہوں، اور وہ جو دوسرا جو ٹیچر تھا نا ہمارا، وہ آج فیسکو میں، وابڈا میں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سارے جتنے بھی ان کے ہاسپٹل تھے ان کا ڈائریکٹر لگا ہوا. اب اس کی جو ہے وہ سوچ کیا تھی، اس کی سوچ یہ تھی کہ میں جسٹ ایک پھول لوں گا، سمپل ایک فلاور لوں گا، صرف ایک ڈاکٹر بنوں گا. لیکن اللہ کی ذات کیا چاہ رہی تھی؟ اللہ کی ذات اس کو پورے کا پورا گلشن دینا چاہ رہی تھی، پورے کا پورا باغ دینا چاہ رہی تھی کہ یہ تو سارے کا سارا لے. پھر دوسری چیز آتی ہے کہ ہم جو ہے وہ بڑی مایوسی اختیار کر لیں. ٹھیک ہے. مایوسی نہیں اختیار کرنی. اب میرے ذہن میں وہ جو ہے وہ ایک بات آ رہی ہے کہ اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں نے اس دنیا میں لوگوں کو گناہ کے اوپر فوری سزا دینی ہوتی نا، تو میں اس بندے کو فوراً سزا نہ دیتا جو گناہ کرتا. میں اس بندے کو سزا دیتا جو آ کے کہتا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ، اس بندے کو میں سزا دیتا کہ جو ہے وہ، میں اس بندے کو سزا دیتا جو گناہ کر کے مایوس ہو چکا ہو کہ بھئی اب جو ہے وہ اللہ کی، ابھی اللہ کا عذاب آیا، ابھی اللہ کا عذاب آیا، ابھی اللہ کا عذاب آیا. ٹھیک ہے. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ٹھیک ہے. اب آپ کے سامنے شیخ سعدی کا ایک قول لکھا ہوا ہے کہ مایوسی ایک ایسی دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. دیکھیں، ایک امید، کوئی بھی کسی بھی چیز کی امید، ایک ہوپ، یہی بندے کو جینے کی جو ہے وہ ایک ڈائریکشن دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس جو ہے وہ اس دنیا میں اگر ہم سوچیں، اپنے شوق کی تلاش کریں. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کو پہلے جو ہے وہ اس بات کو ڈسکس کر رہا تھا کہ ہماری سوچ جو ہے وہ ایک محدود سوچ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوچ محدود یہی کہ ڈاکٹر یا انجینئر، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. دیکھیں، تربیت کی کمی ہے. میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ تربیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ہم خود کو لوز کر دیں گے، ہم خود کو تباہ کر دیں گے. میں یہ آپ کی بات ڈسکس کر رہا ہوں. علم ہوگا، ہم نے جو ہے وہ پی ایچ ڈی بھی کر رکھی ہوگی، لیکن ہمارے اندر انسانیت نہیں ہوگی تو ہم کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارا اصل شعار تھا، جو ہماری مسلمان ہونے کی خوبصورتی تھی، ٹھیک ہے، ہم اس کو کھو دیں گے. اب آپ دیکھیں، تاریخ جانتی ہے، اب جو ہے وہ منگول امپائر جو تھی، چنگیز خان کی جو امپائر تھی، ان کی سلطنت عثمانیہ سے کہیں زیادہ بڑی امپائر تھی، کہیں زیادہ بڑی، بہت دنیا فتح کی. ٹھیک ہے. بڑی دور دور تک چلے گئے وہ لوگ. ٹھیک ہے. اور بات کیا تھی، کہاں پہ لوز ہوئے؟ ٹھیک ہے. ان کے پاس کوئی وے نہیں تھا، کوئی پراپر جو ہے وہ ایک دستور نہیں تھا جس کے اوپر وہ چلیں. ٹھیک ہے. اور پوری دنیا کی جو ہے وہ جو حکومت انہوں نے کی تھی اس کو سنبھال سکے. مثال کے طور پر یہاں کیا چلتا تھا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، مسلمانوں پر چنگیز خان نے حملہ کیا. ٹھیک ہے. حملہ کر کے ان کی کھوپڑیاں کاٹ کر جو ہے ان کے مینار بنائے، اور ان کا جو ہے وہ اپنے اس کے خیمے کی طرف جو فٹ پاتھ آتا تھا وہاں پر ان کو جو ہے وہ ان کا مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا، ٹھیک ہے، اس کا جو ہے اس نے اپنا فٹ پاتھ بنایا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوگ آ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب یہ تھی کہ ایک دہشت بنائی. ٹھیک ہے. لیکن دستور نہیں تھا زندگی کا، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا جس کے اوپر انہوں نے چلنا تھا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود برعکس جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ کی طرف آتے ہیں. انہوں نے جو ہے وہ 3 بر اعظموں پر حکومت کی. ٹھیک ہے. اور 700 سال، ٹھیک ہے، کوئی 650 سال کہتا ہے، کوئی 700 سال کہتا ہے. مطلب ایک لمبا عرصہ تھا جو انہوں نے حکومت کی. کیا چیز تھی؟ ٹھیک ہے. اب چنگیز خان کے جو لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب ہم جو ہے وہ کسی شہر کے اوپر قابض ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر جا کر جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ لوگوں کو سرے عام قتل کریں گے. ٹھیک ہے. ظلم کریں گے، عورتوں کی عزتوں کو نیلام کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے برعکس ہمارا اسلام کیا جو ہمیں دعوت دیتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو روانہ کرتے تھے جو ہے وہ بیٹلز کے لیے، تو ان کو پہلے فرماتے تھے کہ جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ بچوں اور بوڑھوں کا، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا سرے عام قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ان کو قتل نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی فصلوں کو نہیں جلانا. ٹھیک ہے. اور مطلب وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کے کوآپریٹ کرنا ہے.
ٹھیک ہے، اور آج اس معاشرہ جانتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ اسلام نے جو ہے وہ فتح حاصل کی اور آگے سے آگے جیسے بڑھتے گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بدترین دشمن مسلمانوں کس طرح انہوں نے دھجیاں اڑائی مسلمانوں کی. ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ 10 لاکھ انسانیت کا مسلمانوں کا قتل اور ان کی 10 لاکھ انسانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد کیا اس کو کہتے ہیں ہلاکو خان آیا. ٹھیک ہے، جو چنگیز خان کا پوتا تھا. ٹھیک ہے، اس نے آگے مزید جو ہے وہ مزید تباہیاں مچائیں. ٹھیک ہے، اس کی طرف جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہلاکو خان تھا اس نے جو ہے وہ تقریباً پوری دنیا فتح کر لی تھی. اور اس کی جو ڈائریکشن تھی، نیکسٹ جو اس کی ڈائریکشن تھی وہ تھی جناب اپنا جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف. اب یہ چاہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بھی مزید جو ہے وہ جانے کی طرف فتح کریں، لیکن اللہ کی ذات کو کچھ اور بھی منظور تھا. حضرت اقبال لکھتے ہیں کعبے کو پاسماں مل گئے صنم خانے سے. ٹھیک ہے، تو ان ہی میں سے چنگیز خان کا ہی پوتا، اس کے سب سے بڑے بیٹا جو ہے اس کا نام تھا تلوئی. ٹھیک ہے، اور وہ تلوئی کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا برقے خان. ٹھیک ہے، اور برقے خان جو تھا وہ جو ہے وہ آگے بڑھتا گیا اور آگے بڑھتا جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ برقے خان جیسے جیسے آگے بڑھا. ٹھیک ہے، آگے بڑھ کر جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ پھر وہ مسلمان ہوا. ٹھیک ہے، اور مسلمان ہو کر جو ہے اس نے جو ہے وہ آگے پھر جو ہے اسلام قبول کیا. اب جو ہے وہ ہلاکو خان تھا، اس کی ڈائریکشن تھی آگے کی طرف ہم بڑھیں جو ہے وہ خانہ کعبے کی طرف. تو جیسے ہی وہ آگے کی طرف بڑھنے لگا تو آگے سے اس کا لشکر آیا برقے خان کا اور آ کر ان کو کہنے لگا کہ جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ ہم کعبے کے اوپر ہلاکو خان نے کہا ہم حملہ کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تم کعبے کے اوپر حملہ کرو گی تو میں تمہیں کرنے دوں گا، میں تمہیں روکوں. ٹھیک ہے، تو اب ہلاکو خان اس کو کہنے لگا کہ بھائی تم نے جو ہے وہ اب میرے راستے میں آؤ گے، کیا تم مجھ سے لڑو گے؟ تو اس پر جو ہے وہ اس نے کہا جو ہے وہ برقے خان نے کہا کہ ہاں اب میں تمہارے خلاف لڑوں گا کیونکہ تم جو ہے وہ ایک غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر اس وقت جو ہے وہ ہلاکو خان جو تھا اس نے پھر جو ہے وہ اس نے کہا کہ دیکھیں بھئی اگر تم نہیں باز آ رہے تو پھر ہم تجھ سے لڑیں گے. ٹھیک ہے، تو برقے خان نے کیا کہا، اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں جنگ کے لیے تیار. تو اس وقت اس نے جنگ کی. ٹھیک ہے، اور ہلاکو خان کے جو ہے وہ لشکر کو بدترین شکست دی اور اس کے بعد جو ہے وہ برقے خان جو ہے وہ پھر فتح یاب ہوا. تو اس پر پھر وہ اقبال لکھتے ہیں کہ کعبے کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے. یہ لوگ جو تھے یہ مسلمانوں کے جو اسلام کے بدترین دشمن تھے، اللہ نے ان میں سے ان کے ایک بہترین کمانڈر کو اپنے دین میں داخل کیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے ان کو جو ہے وہ جیسے اپنے دین میں داخل کر کے پھر آگے جو ہے وہ ان سے اسلام کا کام لیا. ٹھیک ہے، اور کیسے یہ اللہ کی ذات دیکھیں وہ احکم الحاکمین ہے، اس نے ہر بندے کو جو ہے وہ کسی کام کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا. ٹھیک ہے، یہی میں ایک آپ کو جو ہے وہ آج کے لیکچر کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم نے آپ کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، کیا بتانا ہے کہ دیکھیں بھائی اپنی جو ہے وہ ڈائریکشن میں، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات نے جو کام لینا ہے ٹھیک ہے اس کو کہیں گے یا اللہ مجھے اپنے دین کے لیے چن لے. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن پہ ورک کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے ان لوگوں نے جو ہے وہ کیسے مسلمانوں پر تشدد کیا، اتنا جو ہے وہ ان کو مار داڑ کی. ٹھیک ہے، صرف چنگیز خان کے 4 بیٹے تھے اور ان 4 بیٹوں کے بھی آگے جو شجرہ نسب چلتا تھا اللہ کی ذات نے ان سب کو جو ہے وہ بعد میں مسلمان کر دیا سوائے ایک کے، اس کے بیٹے کے نسل میں سے ایک جو ہے وہ بیٹا تھا. تو یہ 7ویں صدی کی بات ہے. اللہ نے اس وقت کے چنگیزوں کو، اس وقت کے ہلاکوؤں کو اسلام میں داخل کر دیا تھا، تو کیا آج کے ہلاکوؤں کو نہیں کرے گا؟ میرے ذہن میں ایک بات یاد آ رہی ہے کہ آج کے ہلاکوں کا دیکھتے ہیں ہم جو ہے وہ الومیناٹیز ورک کر رہی ہے. ٹھیک ہے، میں تو ان کو سیدھا بھائی ہٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ کون لوگ ہیں. ٹھیک ہے، آج جو الومیناٹی ورک کر رہی ہے ٹھیک ہے مسلمانوں کے خلاف ورک کر رہی ہے، دیکھیں ان کا کیا مقصد ہے. ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہر مذہب کو ہم نے پلٹ کر رکھ دینا اور وہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے ہیں. اب دیکھیں ہر مذہب میں شیطان کو جو ہے وہ برا بھلا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی یہ غلط راستے پہ لگاتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کے باوجود ٹھیک ہے جیسے ہی انہوں نے جو ہے وہ ورک کیا ٹھیک ہے تو پھر وہ کہتے ہیں میں نے آج بھی سنا کہ اس وقت جو ہے وہ شیطان نے کہا تھا کہ یا اللہ میں جو ہے وہ آپ کے جو بندے ہیں نا میں ان کے راستے میں جا کر بیٹھوں. ٹھیک ہے، اور اب شیطان کے وہ کہتے ہیں بہت سارے روپ ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی کاپی کرتا ہے.
ٹھیک ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے واسیہ کرسیہ السماوات والارض، ایت الکرسی کی آیت ہے کہ ایک کرسی جو ہے وہ ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کرسی ہے، بس اسی کے اوپر جو ہے وہ ایک پانی ہے، اور پانی کی گہرائی اتنی ہے کہ 500 سال تک ایک گھوڑا جو ہے وہ دوڑتا رہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس کو کراس کرتا ہے، اور پھر وہ اس کو کراس کر کے جو ہے وہ اوپر پہنچتا ہے، تو پانی کی اتنی جو ہے وہ موٹائی اس کو کہہ رہے ہیں کہ اتنی جو ہے وہ اس کی تھکنیس ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر فرماتے اللہ کا عرش ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے الرحمن عرش استویٰ، تو پھر جو ہے وہ اللہ اپنی ذات کے صفات کے مطابق، ٹھیک ہے، جو اس کی شان ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اس عرش کے اوپر استوا ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اپنی شان کے مطابق موجود ہے، تو شیطان بھی جو ہے اسی چیز کی کاپی کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جو ہے وہ پانی کے اوپر جو ہے اپنا تخت لگاتا ہے اور وہاں سے جو ہے وہ اپنی بیٹل بھیجتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اب قرآن پاک کی آیت سورہ انفال میں جو ہے وہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ غزوہ بدر کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کے پاس انسانی شکل میں آیا، ٹھیک ہے، اور جب یہ انسانی شکل میں آیا اور آ کر اس نے ان کو کہا کہ بھئی دیکھو اب جو ہے وہ ان لوگوں کے خلاف لڑو، پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کو نازل کیا، اور جیسے وہ فرشتے نازل ہوئے تو آگے جو ہے وہ پھر ان فرشتوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کی ہیلپ کی، ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر وہ یہ الٹے پاؤں بھاگا، ٹھیک ہے، اس نے کہا باقاعدہ طور پر جب ان لوگوں نے ان سے پوچھا مجھے کہ کدھر جا رہے ہو، اس نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم لوگ نہیں دیکھ سکتے، تو پھر وہ بندہ مثال دے رہا تھا جس کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کیا آج کل کے دور میں یہ بندہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، آج کے دور میں بھی یہ بندہ جو ہے وہ آ سکتا ہے، یہ جو شیطان جو ہے وہ انسانیت کی شکل میں آتا ہے، اور یہ ان لوگوں کے پاس جو آتے ہیں جو اس کے جو ہیں وہ پیروکار ہیں، جو اس کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ان کے پاس آتا ہے اور آ کر پھر ان کو نیو سے نیو وے دیتا ہے، اور وے دے کر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ان کو بھٹکاتا ہے کہ بھئی ان کو یہ راستہ دو، ان کو یہ راستہ دو، ان کو یہ راستہ دو، پھر وہ جو ہے آج کل دیکھیں ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے۔ مثال ایک سمپل سی مثال دیتے ہیں کہ جیسے ہم مچھلی منڈی میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پر جا کے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ شروع میں ہم بڑے وہ ناک پکڑے ہوتے ہیں کہ وہ اسمیل آ رہی ہے، اسمیل آ رہی ہے، اس کو ختم کرو، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی ہم 15 سے 20 منٹ اس مچھلی منڈی میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہماری وہ سینس ماری جاتی ہے۔ ریسنٹلی ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کیا تھا، مسلمان جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ عبادت گاہوں کی طرف جاتے تھے، ٹھیک ہے، نماز وغیرہ پڑھتے تھے، اور ڈفرینٹ جو ہے صبح وقت پر اٹھنا، اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرنی، ٹھیک ہے، اللہ کو یاد کرنا، پھر اپنے ڈے کا آغاز کرنا، لیکن آج کا تو یہ ایک فیشن بن چکا ہے، فجر کی نماز نہیں ادا کرتے، نماز نہ ادا کرنا، اس کو ایک روٹین میں لے آئے، دیکھیں ہمیں ڈی سینسٹائز کر دیا گیا، ٹھیک ہے، اور اس کی ایک سب سے اہم مثال اللہ تعالیٰ پر جو ہے وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ العنکبوت میں، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، ٹھیک ہے، تو اس مکڑی کو جو ہے وہ اب ہم جو ہے وہ اس مکڑی کو اب مکڑی کیا کرتی ہے کہ وہ چھت کے اوپر نا وہ سائڈوں کے اوپر جو ہے وہ جالے تو بنا دیتی ہے، جیسے جیسے وہ جالے بناتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے بعد کیا کرتی ہے کہ وہ ان میں رہنا سٹارٹ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس کا مالک آتا ہے وہ آ کے وہ جھاڑو سا پکڑتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سائڈوں پہ مارتا ہے، سارے جالے ختم ہو گئے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے ان کافروں کے پلان جو ہیں یہ سمپل ایک جالے کی مثال ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان اس گھر کا مالک ہے، ٹھیک ہے، اور دین ہی اصل دین اسلام ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے چوز کیا، اسی کو سروائیول ہے، ٹھیک ہے، اور ہم نے اسی کے اوپر چلنا ہے، جب ہم اس کے اوپر چلیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر ہی جو ہے وہ ہم اپنی ڈائریکشن لے سکیں، یہی ہماری ڈائریکشن ہے، اپنے دین کے اوپر چلنا، پھر جو ہے وہ میرا اللہ مجھے جو ہے وہ میرا اندر کا شوق کیا ہے، ٹھیک ہے، اب کسی کا شوق درس و تدریس کا ہوتا ہے، وہ اپنی درس و تدریس کی جانب جائے، ٹھیک ہے، اب ہر لحاظ سے ہم اسلام کی مدد کر سکتے ہیں، ہم اسلام پہ چل سکتے ہیں، سوری میں نے ورڈ استعمال کیا، مطلب ہم اسلام پہ چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آج کل جو ہے وہ ریسنٹلی طالبان نے دیکھے کیسے پتا کیا، ان لوگوں کو کتنا ناز تھا اپنی پاور کے اوپر کہ دیکھیں جی ہمارے پاس جو ہے وہ اتنی پاور ہے، ہماری سائنس نے اتنا ورک کیا، اتنا کچھ کیا، تو دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ سورۃ العنکبوت کی جو آیت میں نے ابھی جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کا مفہوم رکھا، ٹھیک ہے، تو کیسے جو ہے وہ چینج ہوئی، مطلب کیسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے پلان انہی کے اوپر پلٹ دی، انہوں نے جو ہے وہ سننے میں یہ آیا کہ جو روبوٹک ٹیکنالوجی استعمال کی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کو سر نہیں کر سکتے، وہ کیا طاقت تھی
اقبال کہتے ہیں نا، اقبال نے اس کو کہا تھا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، روح محمدی اس کے دل سے نکال دو، ٹھیک ہے، یہ روح محمدی ہی ہے، ٹھیک ہے، جو مسلمان کو ایک پاور دیتی ہے۔ وہ طالبان جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، کھانے کو بہت کم چیزیں ہیں، ایک جوتا پھٹا ہوا دوسرا پاؤں ننگا ہے، اور وہ ان لوگوں کو فتح کر کے جو 14 لاکھ کا ایک فوجی تیار ہوتا ہے، اس کے اوپر کروڑوں روپے لگتے ہیں ایک فوجی کو تیار ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ جو ہے وہ آگے اس کو بیٹل میں اتارتے ہیں، ٹھیک ہے، میدان میں اتارتے ہیں اور وہ بیٹل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو فتح جو ہے ان کو طالبان نے فتح کر لیا۔ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک کی ذات نے جو ہے وہ اپنی شناخت کروائی ہے کہ بھائی میرے سامنے تمہاری ٹیکنالوجی کوئی ورک کرنے والی نہیں ہے۔ تو میرے محترم، میں یہی آپ کو کہنا چاہ رہا تھا کہ جیسے ہی جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو چوز کریں گے، ٹھیک ہے، اپنے رستے پر آئیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ کی ذات بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ حامی اور مددگار ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جیسے ہی ہماری محدود سوچ سے جب ہم نکلتے ہیں، ہم اپنی ڈائریکشن چوز کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ بندہ یہ سوچے کہ میرے اندر کیا چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ہے اور اس کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، اس کے اندر کوئی اچھائی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اس بات کو مانتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر، ہر بندے کے اندر جو ہے وہ اپنی کیا اس کو کہتے ہیں کہ اپنی جو ہے مخصوص جو ہے وہ خصوصیات رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہر بندے کے اندر اپنی اپنی جو ہے وہ خوبیاں، ٹھیک ہے، پھر ان خوبیوں کو پہچاننا، میرے اندر کیا چیز ہے، اپنے اندر کو پہچانو، خود کو پہچانو۔ جب خود پہ ورک کر لیا، خود کو پہچان لیا، ٹھیک ہے، تو پھر اب جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ ڈائریکشن پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہم جو ہے وہ ڈائریکشن پہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے یہ جو ہمارے سامنے یہ سورۃ المحمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن پاک کی جو ہے وہ سورۃ نمبر، اس کا جو نمبر ہے یہ 47 ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو اس کی لاسٹ والی آیت ہے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ آپ کے سامنے اس کا ترجمہ ہے، ہاں یہ جو تم بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے۔ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے راستے میں آؤ، ٹھیک ہے، اور ہمارے راستے میں آ کر جو ہے وہ اب جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ٹھیک ہے، جو اللہ کا جو حکم ہے۔ اس کے بعد وہ ہے اور اللہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، مطلب اللہ کے اوپر جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ہم اللہ سے مانگنے والے، اللہ کو ہمارے جو ہے وہ عطا کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اور تم سب محتاج ہو، اور اگر تم منہ پھیرو، یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو میں یہاں پر جو ہے وہ کوٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ میری خیال ہے، میں اس کو یہی بھی کہوں گا کہ یہ میری آج کی ساری بات کا خلاصہ ہے، اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا لوگ بدل لے گا، اور پھر تم جیسے نہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جو ہے وہ کچھ تفسیر اس طرح سے ہے کہ جو ہے وہ ہم اگر منہ جو ہے وہ پھیر لیں گے، ٹھیک ہے، تو اب جو ہے وہ اس کے بعد جب ہم اپنے جو ہے وہ مقصد جو ہے اس سے روح گردانی کر دیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو ہے وہ ہم تم کو جو ہے وہ بدل دیں گے، تم کو ریپلیس کر دیں گے دوسرے لوگوں سے، پھر وہ دوسرے لوگ آئیں گے، وہ اپنے مقصد کو پہچانیں گے، ٹھیک ہے، اپنا ایمبیشن کو پہچانیں گے، اور ورک جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اپنے مقصد کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے مقصد کو پہچاننا ہے، اور مقصد کو پہچان کر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ رضا کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے اوپر چلنا ہے، اور اس مقصد کو جو ہے وہ پہچاننا ہے۔ دیکھیں جو ہے اس سے ہم نے ہوپ نہیں ہارنی کہ دیکھیں وہ انہوں نے میڈیا کے ساتھ جو ہے وہ یہ کر دیا، وہ کر دیا، فلاں جگہ پہ ان کا کنٹرول ہے، فلاں جگہ پہ ان کا کنٹرول ہے، ٹھیک ہے، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ اللہ نے اگر 7ویں صدی کے ہلاکوؤں کو اسلام میں داخل کر دیا، 7ویں صدی کے چنگیز کی نسل کو آگے جو ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ داخل کر دیا، تو آج کے ہلاکو کیا ہے وہ نہیں داخل کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جسٹ میرا کام جو ہے وہ میرا کام ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرا کام جو ہے وہ ورک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس ورک کے اوپر جو ہے وہ خود کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں جو ہے وہ ورک کرتا رہوں گا، میرے اللہ کی ذات جو ہے میں نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو کوشش کے باوجود بھی جو ہے وہ پھر آگے جو ہے وہ پھر صلہ دینے والی جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ توکل کا مطلب ہے خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر دے، پہلے میں نے ایفرٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس ایفرٹ کو جو ہے وہ اس کے باوجود اس ایفرٹ کے بعد جو ہے وہ ہم نے ورکنگ کرنی ہے،
ٹھیک ہے, اس ورکنگ کو پھر اللہ کی سپرد کر دینا کہ یا اللہ تو جانے, تیرا کام جانے, ٹھیک ہے, میری تو نیت ٹھیک تھی, میں تیرے راستے میں آیا تھا, ٹھیک ہے, آگے پھر وہ جو میرا خدا چاہے, ٹھیک ہے, وہ کرنے والا ہے. یہ تو اللہ کی ذات ہے کہ وہ جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کام کرتی ہے, ہم سے کام لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے وہ ڈسکس کر رہا تھا میں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا اس کو میں نے ان پہ سمرائز بھی کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا, ہم نے تو دل جلا کے سر راہ رکھ دیا, اب جس کے دل میں آئے پائے روشنی.